کاشانہ زہرہ سے ایک سیدھا راستہ فرات کی طرف چلا گیا تھا، جو قلعہ اساگیلا اور بلند و بالا شاہی عمارتوں کے پہلو سے گزرتا دریا پر پہنچتا تھا۔ مگر بے دخت کے اشارے پر شنکر نے گھوڑوں کا رخ اس سڑک کی جانب موڑ لیا جو نعمتی بل کی مغربی فصیل کو نکل گئی اور 1.5-2 میل کے بعد شاہراہ پراتو سے مل جاتی تھی، جہاں عموماً غریب مزدور، محنت کش اور غلام پیشہ لوگ رہتے تھے۔ بے دخت نے فرات کے کنارے پر پہنچنے کا یہ طویل راستہ محض اس لیے اختیار کیا تھا کہ مہمان کے ساتھ قربت کی وسعتیں کچھ اور لمبی ہو جائیں جو رتھ میں میسر آ گئی تھیں۔ سفید نقرہ گھوڑے دل کی چال بھاگ رہے تھے اور مہر تاب رتھ میں سوار بابل کی ان بستیوں کا نظارہ کر رہا تھا جہاں موچی، کمہار، کوزاگر، مٹی کی مورتیاں ڈھالنے والے گلکار، نالبند، آہنگر، سنگ تراش، کپڑا بننے والے کاریگر، سائز، گدڑیے اور محنت مزدوری کرنے والے دوسرے لوگ رہتے تھے۔ ان غلیظ آبادیوں میں کوڑے کرکٹ کے ڈھیر پڑے رہتے تھے، ننگ دھڑنگ بچے کھیلتے نظر آتے۔ یہ آبادیاں بابل کے جنوب مشرقی حصے میں نہر کبار کے کنارے عبرانی غلاموں کی بستی کبر سے کچھ مختلف نہ تھی۔ یہاں گھوڑوں، خچروں، گدھوں کی لید اور مویشیوں کے بول و براز سے زمین گیلی رہتی، بدبو کے بھپکے اٹھتے اور مچھروں مکھیوں کی خوب پرورش ہوتی۔ بڑے بڑے احاطوں میں کپڑا بننے کی کھڈیاں تھیں اور چمڑا کمانے، ان سے جوتے، تھیلیاں، کمر کی پٹیاں اور خنجروں، تلواروں کے نعام تیار کرنے کے کارخانے بھی، جہاں دیگر مزدور محنت کش مشقت کرتے دکھائی دیتے۔ میلے کچیلے کپڑے پہنے بوڑھی اور جوان عورتیں بھی مردوں کے ساتھ کام کاج میں ہاتھ بٹاتی یا پھر دروازے میں کھڑی ہاتھ نچا نچا کر لڑتی جھگڑتی اور گالم گلوچ کرتی رہتی۔ کبھی کبھار جب جھگڑا بڑھ جاتا تو مرد بھی اپنے ہاتھ میں رندے، بسولے، کھرپیاں، آریاں اور ہتھوڑیاں سنبھالے تماشا دیکھنے کے لیے نکل آتے، جنہیں دیکھ کر جھگڑالو عورتیں یا تو زیادہ جوش و خروش سے بولنے لگتی یا پھر اپنے گھروں میں گھس کر دروازے بند کر لیتی۔ محنت کشوں کی ان بستیوں میں آہنگر سرخ لوہا کوٹتے، ہتھوڑوں کی ضربیں گونجتی، نجاروں کے کارخانوں میں رندوں اور بسولوں کی گھر گھر سنائی دیتی، نال بندوں کے اڈوں پر گھوڑوں اور سواروں کا ہجوم رہتا، گلکاروں کے احاطوں میں لکڑی کے چاک گھومتے جن پر کوزے، سراہیاں، ہانڈیاں اور مٹکے وغیرہ ڈھالے جاتے۔ غریب سنگ تراش اپنے مکانوں میں چھینیاں اور ہتھوڑیاں لیے سارا دن ٹھک ٹھک کرتے اور دیوی دیوتاؤں کی چھوٹی بڑی مورتیاں تراشتے رہتے جنہیں بیچ کر وہ اہل و عیال کا پیٹ پالتے تھے۔ یہاں پتھر اور لکڑی کے قلعوں کے ذریعے بیجوں سے تیل نکالا جاتا اور بڑے بڑے کپوں یا مٹکوں میں بھر کر منڈیوں میں بھیجا جاتا۔ خاص طور پر روغن زیتون کے ٹھیکیدار خوب مال کماتے۔ جگہ جگہ شراب کشید کرنے کی بھٹیاں بھی تھیں۔ کھجور کی سستی شراب کے علاوہ انگور، سیب اور جو کی شرابیں تیار کی جاتی اور باہر بھی بھیجی جاتی تھیں۔ بڑے بڑے مٹکوں میں شرابوں کے لاہن تیار کیے جاتے اور خمیر اٹھائے جاتے جن کی سڑان دور دور تک پھیلی رہتی۔ ان بستیوں میں شراب خانے تھے جہاں کاریگر اور محنت کش مزدور کھجور کی سستی شراب پی کر خوب دھم مچاتے۔ ان لوگوں کے اپنے مندر، اپنے معبد اور اپنے معبود تھے۔ وہ مندروں میں بڑی عقیدت سے حاضری دیتے، منتیں مانتے، چڑھاوے چڑھاتے اور کاہنوں، پروہتوں، پجاریوں سے ڈرتے بھی تھے کیونکہ یہی لوگ ان کی آخروی نجات کے ٹھیکیدار سمجھے جاتے تھے۔ ان آبادیوں میں بردہ فروشی کے اڈے بھی تھے جہاں اکثر غلغہ پاڑا رہتا۔ مختلف علاقوں اور شہروں سے لائی ہوئی لڑکیاں، عورتیں، لڑکے بالے، جوان، بوڑھے بھیڑ بکریوں کی طرح فروخت ہوتے تھے۔ بردہ فروشوں کے دلال اور اعلانچی بکاؤ لڑکیوں اور عورتوں کے ایک ایک عضو کی تعریف کرتے، جسمانی خصوصیات کے گن گاتے اور نہا در نہا ترغیبات کا اظہار ایسے لذت انگیز پیرائے میں کرتے کہ سننے والے لٹو ہو جاتے۔ یہ تھا بابل کی مضافاتی بستیوں کا ایک ہلکا سا نقشہ اور تہذیب و معاشرت کی ایک جھلک۔ اس کے افسانے دور دور تک مشہور تھے۔ مہرتاب نے بھاگتے ہوئے رتھ میں مزدوروں، محنت کشوں، مجبوروں اور غلاموں کی زندگی کے کئی پہلو دیکھے اور گہری سوچ میں گم ہو گیا۔ بابل کے اکدی اور کلدانی شہنشاہوں نے ماضی میں فاتحانہ یلغاریں کی اور غیر قوموں کو اپنی غلامی کے طوق پہنائے تھے۔ مردوک کی مذہبی رہنمائی میں انہوں نے کئی قوموں کے معبودوں اور دیوتاؤں کو شکست دے کر اپنا غلام بنا لیا اور مختلف ملکوں، مختلف علاقوں سے لونڈی غلاموں کو اسیر کر کے بابل میں ہانک لائے تھے جہاں ان سے جبری مشقت لی جاتی، وحشیانہ تشدد کا نشانہ بنایا جاتا اور معمولی سی خطا پر ان کی ہڈیاں توڑ دی جاتی۔ یوں تو شام کے اشوری، ارض حجاز کے عرب، عراق عرب کے قبائل، یہودیہ و سامریہ کے عبرانی اور کئی دوسرے علاقوں کے باشندے ان کی فاتحانہ تاراخت کا شکار ہوئے، لیکن یہودیوں پر سخت مظالم توڑے جاتے اور ان کی کڑی نگرانی کی جاتی جنہوں نے عظیم بخت نصر کے زمانے میں 3 بار بغاوت کی
اور جب سے انہیں غلام بنا کر بابل اور دوسرے مقامات پر رکھا گیا، وہ اپنی رہائی کے لیے سازشیں کرتے اور خفیہ تنظیمیں بنا کر غیر ملکیوں سے ساز باز رکھتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ریموت کے جاسوس اور ہنانی کے خفیہ گماشتے زیادہ تر بنی اسرائیل ہی کے ٹو میں رہتے تھے، لیکن دوسرے نسل کے جوان ہونے تک اب کلدانیوں کو بھی ان سے پہلی سی نفرت نہیں رہی تھی، کیونکہ کلدانی استعمار نے دوسری قوموں اور حکومتوں کو تہس نہس کر کے جو کثیر دولت لوٹی، وہ بابل کے شاہی خزانے میں جمع ہوئی یا چند بڑے فوجی سرداروں، بڑے بڑے سرداروں اور ان کے خاندانوں کے حصے میں آئی، اور کلدانی عوام کو بجز اس افتخار کے کچھ حاصل نہ ہوا کہ وہ ایسی فاتح اور استعماری قوم کے افراد ہیں جس نے غیر قوموں اور غیر ملکی معبودوں پر مردوگ کی عظمت مسلط کر دی، ورنہ ان کی اقتصادی اور معاشرتی زندگی محرومیوں، مشکلوں اور پریشانیوں کی طویل داستان تھی۔ مہرتاب، جس کا ذہن مضافاتی آبادیوں میں الجھ کر رہ گیا تھا، سوچنے لگا کہ دنیا کے ہر ملک، ہر علاقے، ہر شہر میں غریبوں کی زندگی یکساں ہوتی ہے، مگر بابل کا معاملہ کچھ مختلف بھی تھا اور ٹیڑھا بھی۔ یہاں معاشرہ کئی طبقوں میں بٹا ہوا تھا۔ زندگی کی ہر آسائش، ہر راحت شاہی خاندان، بڑے بڑے شیوخ، بزرگان دین، جاگیرداروں اور ان کے گماشتوں کے لیے وقف تھی، اور ہر محرومی، ہر ذلت مزدوروں، محنت کشوں اور غریبوں کے حصے میں آئی تھی۔ بڑے بڑے طبقوں میں دولت کی فراوانی تھی، عیاشی تھی، عیش پسندی تھی، اور چھوٹے طبقے کے لوگ دن بھر کڑی محنت کرتے، راحت و آسائش کو ترستے، تڑپتے، اور رات کو تھکن سے نڈھال ہو کر یا سستی شراب پی کر سو جاتے تھے۔ اگر اشوری اور عبرانی غلام جبری بیگار میں کلدانی افسروں اور سپاہیوں کے کوڑے کھاتے، ہڈیاں توڑواتے اور درد سے کرہاتے، تو کالدیا کے محنت کش عوام کی زندگی بھی زخموں سے چور تھی۔ وہ بھی طبقہ عمرہ کی رعونت اور نفرت کا شکار تھے، اور ان کے استحصالی طرز فکر سے کوئی دلچسپی نہ رکھتے تھے۔ متعدد کلدانی ریاستوں اور شہروں کا کورش کا حلقہ مگوش ہو جانا اس امر کا بیان ثبوت تھا۔ بابل میں غریبوں اور غلاموں پر اتنے ظلم ڈھائے جا چکے تھے جنہیں دیکھتے دیکھتے آسمان کی بوڑھی آنکھیں بھی تھک گئی تھیں۔ یہ سرزمین جو مملکتوں کی خاتون کہلاتی، اپنی حشمت اور شہوت انگیز جوانی کے دن پورے کر چکی، اور اب ایک بیسوا کی طرح سرے بازار کھڑی شاہ بنونید اور میرودیج بیلشازار کے جوئے سے آزاد ہونا چاہتی تھی۔ مہرتاب بابل میں اسی جوئے کی رسیاں کاٹنے آیا تھا، اور اس کی کامیابی کا انحصار اس خفیہ منصوبے کی تکمیل پر تھا جس کے لیے وہ 16 دن سے مسلسل ہاروت ماروت کی تلاش میں تھا، مگر بابل میں آتے غیر ارادی طور پر اس عورت سے ٹکرا گیا جس کا حسن اس کے ارادوں کو متزلزل کیے دے رہا تھا، جو اس وقت بھی رت میں پہلو بہ پہلو، شانہ بشانہ کھڑی اسے کسی اور ہی افق کی طرف لے جا رہی تھی، اور وہ اس حسین قربت سے بچنے کی خاطر مضافاتی بستیوں کے نظاروں کی طرف متوجہ ہو گیا تھا جو اس کے ذہن پر احساسات کی مختلف تصویریں، مختلف لکیریں کھینچتے ہوئے گزرتے چلے جا رہے تھے۔ گھنی آبادیوں کے حلقے پیچھے رہ گئے تھے، نقرہ گھوڑے ویران سڑک پر ہوا سے باتیں کرتے اڑے جا رہے تھے کہ اچانک نہر کے پل پر بھیڑوں کے گریوڑ سے بچنے کے لیے شنکر نے گھوڑوں کی لگامیں یکلخت اس طرح کھینچی کہ بے دخل سنبھلنے کی کوشش کے باوجود اپنے مہمان کے آغوش میں آ گئی۔ مہرتاب کو بھی بالکل غیر اختیاری طور پر اسے مضبوط بازوں کے حلقے میں تھام لینا پڑا، کیونکہ گھوڑوں کے علف ہوتے ہی رتھ پیچھے کی طرف جھک گیا تھا، اور اگر مہرتاب جلدی سے بے دخل کو اپنے بازوؤں میں نہ تھام لیتا تو یقیناً وہ زمین پر گر گئی ہوتی۔ اس حسین حادثے نے، جس میں ارادے کا کوئی دخل نہ تھا، بہت سے طویل فاصلے ایک لمحے میں ہی ختم کر دیے۔ اس اتفاقیہ حادثے کے دوران دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ بے دخل کی آنکھیں بول رہی تھیں، میں تم پر مر مٹی۔ مہرتاب کی نظریں کہہ رہی تھیں، میں تمہارا ہو گیا۔ اس سانحے کو صرف چشم فلک نے دیکھا، یا پھر شنکر نے، جو فوراً ہی رتھ سے کود گیا اور دیکھنے لگا کہ کہیں رتھ کا دھرا تو ٹوٹ نہیں گیا، مگر دونوں پہیوں کے درمیان ہر شے سلامت تھی، اور ادھر رتھ کے اندر وہ دونوں بھی اپنے آپ کو محفوظ و سلامت ہی سمجھ رہے تھے۔ پھر مہتاب نے دلی خواہش کے خلاف گرفت ڈھیلی کر دی، اور بے دخل نہ چاہتے ہوئے بھی قسمسا کر اس کے بازوؤں کے حلقے سے نکل آئی۔ ہم آغوشی کے حسین لمحے بہت مختصر تھے، مگر اس کے لیے وہ دونوں ہی دل میں شنکر کے ممنون تھے جس نے پرکیف موقع فراہم کیا۔ شنکر نے رتھ بے وجہ نہیں روکا تھا۔ نہر کے دوسرے کنارے پر چند کھیت مزدور لمبے بانسوں اور بلیوں سے بندھی 24 بالٹیوں کے ذریعے نہر سے پانی نکال کر کھیتوں کو سیراب کر رہے تھے، اور بھیڑوں کا ریوڑ کھالے سے پانی پی رہا تھا کہ ناگہاں ایک 24 بالٹی بلی سے ٹوٹ کر گری، اور اس دھماکے سے بھیڑیں خوفزدہ ہو کر سیدھی پل کی طرف بھاگیں۔ اگر شنکر نے فوراً ہی گھوڑوں کی لگامیں پوری قوت سے نہ کھینچ لی ہوتی تو یقیناً کئی بھیڑیں اس کی لپیٹ میں آ کر کچلی گئی ہوتی۔ گدڑیوں نے لپک کر بھیڑوں کو پل سے ایک طرف ہانک دیا۔
نہر سے پانی کھینچنے والے کھیت مزدوروں نے بھی حیرت و تعجب کی نظروں سے بابل کی سب سے حسین عورت کو ایک اجنبی مرد کے پہلو بہ پہلو دیکھا اور دیکھتے رہ گئے، کیونکہ شنکر کے اشارے پر گھوڑوں نے پھر ایک فراٹا بھرا اور نہر کا پل عبور کر کے فرات کے اونچے بند کی طرف ہو لیے، جس کی ایک طرف خاکستری ٹیلے تھے اور دوسری جانب بہت دور ملاحوں اور ماہی گیروں کی بستی، جسے مہرتاب نے پراتو مندر کے بلند برج سے پہچان لیا۔ گدڑیا اور کھیت مزدور بیدخت کو اجنبی مرد کے ساتھ دیکھ کر نہ جانے کیا سوچتے ہوں گے، زبانوں پر کیا کیا کہانیاں آئی ہوں گی، مگر وہ سب کہانیوں، سب داستانوں کو پیچھے چھوڑتے ہوئے آگے بڑھائے تھے، کیونکہ بیدخت خود ایک رنگین داستان تھی، مہرتاب خود ایک فسانہ اسرار تھا۔ سمریوں کی دو قدیم قربان گاہوں کو چھوڑ کر شنکر نے رتھ اس نخلستان میں روک دیا جو دریا کے بند کے ساتھ ساتھ قریباً آدھے میل تک پھیلا ہوا تھا۔ فرات کے کنارے یہ نخلستان ایک گوشہ فرت تھا، مگر شہر سے دور ہونے کے باعث یہاں سیر و تفریح کرنے والوں کا ہجوم نہ تھا۔ صرف وہی مت والے جوڑے ادھر کا رخ کرتے جو تنہائی کے طلبگار ہوتے۔ بیدخت نے بھی فرات کے اس حصے کو شاید اس لیے پسند کیا کہ یہاں خاموشی اور تنہائی تھی، اور اس پرسکون فضا میں وہ مہرتاب کو اپنے دل کی دھڑکنیں سنانا اور اس کے دل کی دھڑکنیں سننا چاہتی تھی۔ رتھ سے اتر کر دونوں نخلستان کے ٹھنڈے سایوں سے گزرتے ہوئے دریا کے بند پر آ گئے، جس کی سرخ پٹی پتھروں سے تعمیر کی گئی تھی۔ ساحلوں پر ایک طرف پتھر کا ایک بہت بڑا چبوترا تھا، جس کے وسط میں سنگ مرمر کی ایک چوکور لاٹ استادہ تھی۔ اس لاٹ پر چاروں اطراف آرامی زبان میں عظیم بخت نصر کی فتوحات کی تاریخ رقم تھی، جو اشوریوں، یہودیوں، عربوں، مصریوں اور بعض دیگر اقوام پر حاصل کی گئی تھیں، تاکہ لوگ ان کتبوں کو پڑھیں اور کلدانی شہنشاہ کے کارناموں کو یاد رکھیں۔ چبوترے کی لمبی لمبی سیڑھیاں دریا کے پانی میں اترتی تھیں۔ بیدخت لاٹ کے قریب سے نکلتی سیڑھیوں کی طرف بڑھی، مگر مہرتاب وہیں رک کر تاریخی کتبہ پڑھنے لگا۔ بیدخت پوری 7 سیڑھیاں اتر چکی تھی کہ وہ پلٹی۔ رک کیوں گئے؟ کتبہ پڑھ رہا ہوں۔ مر جانے کے بعد یہ لاٹیں اور کتبے ہی بادشاہوں کی نشانی رہ جاتے ہیں۔ ہر کتبہ اصل میں طاقتور شہنشاہوں کی عظمت اور کمزور قوموں کی ذلت و غلامی کی دستاویز ہوتا ہے۔ تم اسے غلامی کی دستاویز کہتے ہو؟ یہ لاٹ عظیم بخت نصر کی بہادری اور فتوحات کی یادگار ہے، جس نے تلوار سے لوگوں کے سر جھکائے، جو جھک نہ سکے انہیں کاٹ دیا۔ سرکشوں کو زیر کرنے کے لیے تلوار چلانی ہی پڑتی ہے۔ تلوار سے لوگوں کو غلام تو بنایا جا سکتا ہے، پر وفادار نہیں۔ وفادار کس طرح بنایا جاتا ہے؟ محبت سے، مہربانی سے، حسن سلوک سے۔ بیدخت نے اسے حیرت کی نظروں سے دیکھا، پھر کسی خیال میں کھو گئی اور اداس لہجے میں بولی، میری ایک پیاری بھی تمہاری طرح باتیں کرتی تھی۔ تھی سے کیا مطلب؟ کبھی میری پیاری تھی، آج کل نہیں، مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ اس کا نام آموسی نور ناہید تو نہیں؟ تمہیں کیسے معلوم کہ اس کا نام آموسی ہے؟ مہرتاب کو اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ اسے بیدخت کے سامنے آموسی کا نام نہیں لینا چاہیے تھا۔ اسے ٹالنے اور الجھانے کی خاطر وہ بولا، میں نے کہا نا، جو کچھ میں جانتا ہوں دوسرے نہیں جانتے۔ اور کیا جانتے اس کے بارے میں؟ وہ آج بھی تم سے محبت کرتی ہے اور ملنا چاہتی ہے، مگر ستاروں سے ملنے نہیں دیتے۔ اچھا، اور کچھ؟ اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تمہارے دل میں کیا ہے۔ کیا ہے میرے دل میں؟ مہرتاب نے آموسی کی زبان سے سنا ہوا فقرہ دہرا دیا، تم چاہتی ہو کہ دیویوں کی طرح تمہاری پرستش کی جائے۔ بیدخت کے ہونٹوں سے مسکراہٹ غائب ہو گئی، چہرے پر حیرت اور فکر کے سائے گزر گئے، جیسے مہرتاب نے کوئی دکھتی رگ چھیڑ دی ہو۔ انتھیا کی قسم، تم اس آدمی سے زیادہ عجیب معلوم ہوتے ہو جسے دیکھ کر مقدس گوما کی زبان کھل گئی ہے۔ اچانک مہرتاب کو گفتگو کا نیا موضوع مل گیا۔ ارے ہاں، وہ آدمی، کیا کہتی ہے اس کے بارے میں؟ وہ میرا حریف بن کر آیا ہے۔ قتل کر دوں اسے؟ شاید اب یہی کرنا پڑے، ہم دونوں میں سے صرف ایک کو زندہ رہنا ہوگا، مجھے یا اسے۔ مہرتاب حیران رہ گیا، پرسوں تم اس کے قتل پر تیار نہ تھی۔ ستاروں کی گردش بدلتی رہتی ہے اور اس کے ساتھ انسانوں کی قسمت بھی۔ جانتی ہو مقدس گوما نے کیا کہا تھا اس کے بارے میں؟ گوما نے کہا تھا وہ ستاروں کا فرزند ہے، مگر تم اس کے خلاف میری مدد کرنے کا وعدہ کر چکے ہو۔
میں اپنے وعدے پر قائم ہوں، اور تم نے میری ہر خواہش، ہر آرزو پوری کرنے کا قول دیا تھا۔ تم کوئی خواہش بیان بھی تو کرو۔ میں کیسے یقین کر لوں مہرتاب کہ تم میری خواہش پوری کرو گے؟ تم نے تو مجھے اپنی مرضی کا پابند کر لیا ہے، ابھی تک ہمارے دستور کے مطابق اپنی وفاداری کی قسم نہیں کھائی۔ ابھی بیدخت کے ہونٹوں پر بات ختم نہ ہوئی تھی کہ مہرتاب نے کمر سے خنجر نکالا اور اپنی کلائی میں گھونپ لیا۔ گرم گرم لہو کی سرخ دھار بہنے لگی۔ اس نے دایاں ہاتھ اپنے ہی خون میں رنگ لیا اور وہی خون بیدخت کی پیشانی پر مل کر بولا، اپنے اسی خون کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تمہاری ہر تمنا پوری کروں گا۔ ہر تمنا؟ بیدخت خوشی سے ہونٹ کاٹنے لگی۔ ہاں، جو کچھ تم کہو گی، جو کچھ تم چاہو گی وہی ہوگا۔ اب تو تمہیں میرے وعدے پر یقین ہے؟ بیدخت نے بے خود سی ہو کر اس کا خون آلود ہاتھ چوم دیا، پھر اپنے سیاہ ریشمی بالوں کی ایک لٹ سے اس کی کلائی کا خون پوچھنے لگی۔ جب بالوں کی لٹ لہو میں تر ہو چکی تو خون سے بھیگی ہوئی زلف اپنے عارض پر لہرائی اور پرعزم لہجے میں بولی، میں بھی تمہاری لہو کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ میری محبت صرف تمہارے لیے، صرف اور صرف تمہارے لیے ہوگی۔ پھر بجلی کے کوندے کی طرح مہرتاب کے خنجر کی دھار اس کی پیشانی کے سامنے چمکی اور اسی ساتھ آفریدہ جمال بیدخت کی وہ زلف کٹ کر مہرتاب کے ہاتھ میں آ گئی۔ دستور بابل کے مطابق انہوں نے ایک دوسرے سے باقاعدہ پیمانے محبت باندھ لیا تھا، مگر یہ حسین اور عہد آفریں واقعہ کچھ اس طرح اور ناگہاں ظہور میں آیا کہ کسی کو سوچنے سمجھنے کا موقع ہی نہ مل سکا۔ بیدخت کے رویے میں ایک عجیب سی تبدیلی آ گئی اور وہ یوں سے دیکھ رہی تھی جیسے گوہر مقصود ہاتھ آ گیا ہو۔ بیدخت اس کا زخمی بازو تھام کر چبوترے سے اترنے لگی اور اس کے ساتھ نچلی سیڑھی پر آن بیٹھی جسے دریا کی لہریں چھوتی ہوئی گزر رہی تھیں۔ اس نے مہرتاب کا زخم دھو کر پٹی باندھی، پھر دونوں دریا کے پانی میں پاؤں لٹکا کر بیٹھ گئے۔ بیدخت اس کی آنکھوں میں جھانک کر بولی، ہم نے یہ مقدس عہد فرات کے کنارے باندھا ہے۔ یہ بات سن کر مہرتاب چونک سا گیا اور اسے یاد آیا کہ فرات اس مقدس دریا کی 4 شاخوں فسون، دجلہ، جیہوں اور فرات میں سے ایک شاخ ایک ندی کا نام ہے جسے خدا نے ابتدائے آفرینش میں باغ حیات کو سیراب کرنے کے لیے جاری کیا تھا، کیونکہ لکھا ہے چوتھی ندی کا نام فرات ہے اور خداوند خدا نے آدم کو لے کر باغ عدن میں رکھا کہ اس کی باغبانی اور نگہبانی کرے۔ انہوں نے دریا فرات ہی کے کنارے محبت کے عہد و پیما کیے۔ یہ ایک اور عجیب واقعہ ہوا تھا۔ اب دونوں اسی دریا کے سینے پر بیٹھے محسوس کر رہے تھے جیسے صدیوں سے، بلکہ ابتدائے آفرینش سے، جب سے یہ حسین کائنات تخلیق کے مراحل سے گزر رہی تھی اور فرات باغ حیات کو سیراب کرنے کے لیے جاری ہوا تھا، وہ ایک دوسرے کو جانتے ہیں، حالانکہ ان کی ملاقات کو ابھی تیسرا ہی دن تھا۔ فرات، جس نے مغربی ایشیا میں 20 تہذیبوں کو جنم لیتے اور پروان چڑھتے، دم توڑتے دیکھا، جو شام و عراق کے سینکڑوں پراسرار اور مہر العقول واقعات کا شاہد تھا، جس کے ساحلوں پر عشق و محبت کے انگنت انکہے افسانے بکھرے تھے، ڈھلتے سورج کی روشنی میں رواں دواں تھا، اور اب تاریخ محبت کے سب سے عظیم واقعہ، انسانی عشق کی سب سے بڑی داستان کو معرض وجود میں آتے دیکھ رہا تھا۔ چند لمحے تصور میں گم رہنے کے بعد مہرتاب نے کہا، اب بتاؤ، تمہاری وہ کون سی خواہشیں ہیں جو مجھے پوری کرنی ہوں گی؟ صرف 3 خواہشیں ہیں میری۔ تم سوچ رہے ہوگے شاید میں حکومت کی خواہش رکھتی ہوں اور فرمائش کروں گی کہ شاہ بنونیت اور اس کے ولی عہد بیلشازار کو قتل کر کے تاج شاہی میرے سر پہ رکھ دو، تاکہ میں ملکہ سمیرامس کی طرح اس عظیم سلطنت پر اپنا حکم نافذ کر سکوں۔ مگر مجھے تخت و تاج سے کوئی دلچسپی نہیں۔ میں باغات معلقہ میں کسی ملکہ اور شہزادی کی طرح شان و شوکت کی زندگی بھی پسند نہیں کرتی۔ لال و جواہر نہیں چاہیے، عورتیں جن کی طلبگار ہوتی ہیں۔ میں تو صرف اطلس کی ایک پرانی اور بوسیدہ سی قبا حاصل کرنا چاہتی ہوں جس کی قیمت سونے کے چند چھلوں سے زیادہ نہ ہو۔ صرف اطلس کی بوسیدہ قبا؟ قبا صدیوں پرانی ہے، اس لیے بوسیدہ ہی ہوگی، مگر اتنی معمولی بھی نہیں کہ آسانی سے ہاتھ آ جائے۔ مگر ہے کہاں؟ فبابل کے قدیم شہنشاہ یوسفر کے خفیہ نوادرات میں شمار ہوتی ہے اور آج کل بادشاہ کی میراث سمجھی جاتی ہے۔ اسے بڑی حفاظت سے شاہی نوادرات کے تہخانے میں رکھا گیا ہے، مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ بادشاہ بھی اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ اسے تو یہ بھی علم نہیں
کہ اس کے خزانے میں کوئی ایسی قبا ہے بھی یا نہیں؟ اور تم اس قبا کے بارے میں سب کچھ جانتی ہو؟ ہاں، کیونکہ مجھے اس کی طلب ہے، اور انسان جس چیز کی خواہش رکھتا ہے اس کے بارے میں معلومات بھی حاصل کر لیتا ہے۔ جب تمہارے بقول بادشاہ کو بھی اس قبا کا علم نہیں جو قدیم نوادرات پر جان دیتا ہے، تو یقیناً وہ کسی خفیہ مقام پر پوشیدہ ہوگی۔ تمہارا خیال درست ہے، تو وہ جگہ بھی بتا دو جہاں سے اسے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ قلعہ سگیلا میں ایک تہہ خانہ دیوتاؤں کا زندان کہلاتا ہے، جہاں غیر ملکی معبود بند ہیں، مگر دوسرا تہہ خانہ ایوان ماقلوب کے نیچے ہے، جس میں سلطنت بابل کے قدیم نوادرات، نمرودوں کی قیمتی یادگاریں، مفتوحہ ملکوں سے ہاتھ آنے والے جواہرات، سکے، بادشاہ کے زری تاج، بازو بند، شاہی زیورات، ڈھالے، تلواریں، خنجر اور قیمتی ظروف محفوظ ہیں۔ عبرانیوں کے سونے چاندی کے وہ ظروف بھی اسی تہہ خانے میں ہیں جنہیں عظیم بخت نصر یروشلم کی ہیکل سلیمانی کو تباہ و برباد کر کے لوٹ لایا تھا۔ ایوان ماقلوب کا تہہ خانہ کئی سلطنتوں، کئی قوموں، کئی بادشاہوں کے خزانوں کا ذخیرہ ہے، جنہیں بابل کے حکمرانوں نے مختلف زمانوں میں لوٹا ہے۔ اسی تہہ خانے کے کمرے میں جو شاہی خزانے کے بالمقابل واقع ہے اور جس پر یوسفر کے نام کی لوح آرامی زبان میں آویزہ ہے، کیونکہ تہہ خانے کے کمروں پر مختلف ناموں کی لوحیں شاہ بنونید نے ہی لگوائی ہیں، یا یوسفر کے فلکیاتی نوادرات محفوظ ہیں۔ جب تم اس کمرے میں داخل ہوگے جس کی دیواروں پر بروج آسمانی کی شکلیں اور ستاروں کی منزلوں کے نشانات کشیدہ ہیں، تو وہاں بہت سے عجائبات فلکی اور آسمانی دیوتاؤں کے مجسمے دیکھو گے، مگر تمہاری توجہ عطارد دیوتا کے اس مجسمے پر ہونی چاہیے جو اس کمرے کے وسط میں استادہ ہے، دیوتا کے شکم میں، جسے تم اس کی ناف کے سوراخ میں کوئی کیل یا تار ڈال کر کھول سکتے ہو۔ ساگوان کی ایک صندوقچی رکھی ہے، بس تم اس صندوقچی کو اٹھا لاؤ گے، کیونکہ مطلوبہ قبا اسی کے اندر بند ہے۔ تہہ خانے کا راستہ کس کمرے سے نکلتا ہے؟ ایوان ماقلوب کے بڑے ہال کی مغربی سمت ایک عام سا کمرہ ہے۔ تہہ خانے کا خفیہ دروازہ اسی کمرے میں ہے، جو ایک کل کو حرکت دینے سے کھلتا اور بند ہوتا ہے۔ اس کل کی زنجیر توق کی طرح شوشان کے بدصورت دیوتا شوشینک کی گردن میں پڑی رہتی ہے۔ زنجیر کھینچنے سے دیوتا کا منہ مڑ جاتا اور خفیہ دروازہ کھل جاتا ہے، جو تمہیں ایک سرنگ نما ڈھلان راستے سے زمین دوز عمارت میں لے جائے گا، مگر تہہ خانے میں داخل ہونا ہی تو مشکل ہے، کیونکہ کئی غلام اس کمرے پر پہرا دیتے ہیں جس میں شوشان کا دیوتا تہہ خانے کے خفیہ دروازے کی حفاظت کرتا ہے۔ تہہ خانہ کس وقت خالی ہوتا ہے؟ میں نے سنا ہے بادشاہ اور شہزادی شمورہ کئی روز تک وہاں اعتکاف میں بیٹھے رہتے ہیں۔ ارے نہیں، بادشاہ آج کل اعتکاف میں نہیں بیٹھتا، شہزادی بھی بہت کم تہہ خانوں میں جاتی ہے۔ آج کل اس کے دروازوں پر بھاری قفل پڑے رہتے ہیں، اور ان کی چابیاں شمورہ کی تحویل میں رہتی ہیں۔ بادشاہ صرف اسی پر اعتماد کرتا ہے۔ مگر شہزادی وہ چابیاں نہیں سنبھال کر تو رکھتی ہوگی نا؟ تم تو چاہتے ہو میں تمہیں ہر بات بتاتی چلوں اور تمہیں خود کچھ نہ کرنا پڑے۔ خیر سنو، شہزادی باغات معلقہ میں رہتی ہے۔ اس کی تنہائی کی راتیں، جن میں وہ تخلیہ روح کی ریاضت کرتی ہیں، ایوان مقلوب ہی میں بسر ہوتی ہیں، اور وہ اس کمرے میں قیام کرتی ہے جو بڑے ہال کے آگے واقع ہے۔ تہہ خانوں کی چابیاں بھی اسی کمرے میں رکھی جاتی ہیں، مگر ایوان ماقلوب میں سخت پہرا ہوتا ہے اور کوئی شخص شہزادی کے کمرے میں داخل نہیں ہو سکتا۔ وہ بوسیدہ سی قبا جس کا ذکر سن کر مہرتاب حیران رہ گیا تھا کہ اس کا حاصل کرنا معمولی سا کام ہوگا، اب ایک کنجینہ اسرار نظر آنے لگی تھی، اور وہ محسوس کر رہا تھا کہ اس پرانی قبا کی شکل میں زہرہ جمال نے دراصل دوسرے آسمان کے ستارہ عطارد کو توڑ کر لانے کی فرمائش کی ہے، جو دبیر فلک کہلاتا ہے۔ یہ کام انتہائی مشکل بھی تھا اور خطرناک بھی، کیونکہ ایوان ماقلوب تک رسائی ہی جان پر کھیلنے کی کوشش تھی۔ پھر کون جانتا ہے، اگر وہ زمین دوز تہہ خانے میں گھسنے میں کامیاب ہو بھی گیا تو وہاں سے زندہ لوٹ سکے گا یا نہیں؟ میں نہیں جانتی تم تہہ خانے کی چابیاں کس طرح حاصل کرو گے جنہیں شہزادی شمورہ اپنے سرہانے رکھ کر سوتی ہے، اور میری مطلوبہ قبا کیسے نکال کر لاؤ گے جس کی مجھے تمنا ہے، لیکن میں نے جگہ اور راستے کی نشاندہی کر دی ہے۔ اب یہ تمہارا کام ہے کہ بال دیوتا کی طرح جو چوری چھپے سیدانیوں کی دیوی استارات کی خوابگاہ میں گھس گیا تھا، بے آواز قدموں سے شہزادی شمورہ کے کمرے میں گھس کر چابیاں اڑا لو، یا کوئی دوسرا طریقہ اختیار کرو۔ مجھے تو بس
شاہ یوسفر کی وہ قبا چاہیے جسے میں عید بیلس کے تہوار پر زیب تن کرنا چاہتی ہوں۔ تم میری خواہش پوری کرو گے نا؟ مہرتاب چپ چاپ اس کی گفتگو سنتا رہا۔ وہ صریحاً اسے چوری کی ترغیب دے رہی تھی، نہ صرف چوری بلکہ ڈکیتی کی۔ شمورہ کے کمرے میں چوروں کی طرح گھس کر چابیاں چرانا اور پہرے داروں کی نظروں سے بچ کر یا انہیں قتل کر کے تہخانے سے ساگوان کے صندوقچی اڑا کر لانا گھٹیا سا کام تھا، جو اس کی فطرت کے خلاف ہی نہیں بلکہ انتہائی خطرناک بھی تھا۔ اگر اس کوشش کے دوران وہ کلدانی محافظوں کے نیزوں کا شکار ہو گیا یا گرفتار کر لیا گیا تو کیا ہوگا؟ ہوگا کیا؟ کوئی اس کے اندر سے بولا، اس جرم کی پاداش میں تم پر شاہی استبل کے بھوکے شیر چھوڑ دیے جائیں گے، یا تمہیں چاہے بابل کے اجل گرفتہ اندھیروں میں پھینک دیا جائے گا، جس کی تہہ تک گرنے سے پہلے ہی تمہاری روح قفس انصری چھوڑ چکی ہوگی۔ یہ اندرونی آواز اسے خبردار کر رہی تھی کہ اگر اس نے ایوان ماقلوب کے تہخانے میں گھس کر اتارو دیوتا کے پیٹ سے مطلوبہ قبا اڑا لانے کی حامی بھر لی تو یقیناً کسی بہت بڑی مشکل میں پھنس جائے گا، اور جو عظیم مقصد لے کر وہ بابل میں آیا ہے وہ پورا نہیں ہو سکے گا۔ اسے تو صرف اپنا فرض ادا کرتے ہوئے جان کا خطرہ مول لینا چاہیے تھا، مگر یہاں بیدخت پہلے ہی موت کے کنویں میں چھلانگ لگانے کی ترغیب دے رہی تھی۔ کیا وہ اس کی بات قبول کر لے یا انکار کر دے؟ لیکن اب انکار کی گنجائش ہی کہاں تھی؟ مہرتاب چند ہی لمحے قبل پیمانے وفا باندھ چکا اور قول دے چکا تھا کہ اس کی ہر آرزو، ہر تمنا، ہر خواہش پوری کرے گا، اور ایک بار پھر اسے عرض فرات کے غیبداں گوما کی باتیں یاد آ رہی تھیں، جس نے اسے تنبیہ کی تھی کہ وہ زہرہ جمال بیدخت سے دور ہی دور رہے، جس کا حسن انسان کے ارادوں کی شکست اور جس کا شباب دانشوروں کو بے وقوف بنانے کی قدرت رکھتا ہے۔ ٹھیک کہا تھا مقدس گوما نے۔ بابل کی سب سے خوبصورت عورت سے دل لگا کر، عہد محبت باندھ کر، اس نے اپنے ساتھ اپنے مقصد، اپنے فرض کو بھی ہار دیا تھا۔ مہرتاب کو چپ چاپ دیکھ کر بیدخت کے چہرے پر فکر و پریشانی کا سایہ لہرانے لگا۔ خاموش کیوں ہو گئے مہرتاب؟ سوچ رہا ہوں کہ تم نے جو خواہش کی ہے اس سے مجھے یا تمہیں کیا فائدہ حاصل ہوگا۔ یہ بھی کوئی سوچنے کی بات ہے؟ کیوں نہیں؟ اگر میں تمہاری مطلوبہ قبا چرانے کی کوشش میں جان سے مارا گیا تو تمہیں کیا مل جائے گا؟ اور اگر میں کسی نہ کسی طرح وہ قبا لے بھی آیا تو تمہارے کس کام آئے گی؟ کیا چوری کی قبا پہن کر تمہاری حیثیت میں کوئی غیر معمولی اضافہ ہو جائے گا؟ اس کے لیے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، مگر ہر خواہش کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ مقصد کے بغیر کسی چیز کی طلب کرنا تو محض دیوانگی ہے۔ تم نے یہ کیوں سمجھ لیا ہے کہ میں کسی مقصد کے بغیر ایک چیز کی خواہش رکھتی ہوں؟ ہے ایک مقصد، مجھے آگاہ نہیں کرو گی؟ وقت آنے پر تمہیں سب کچھ معلوم ہو جائے گا، ابھی اس کا اظہار مناسب نہیں، بس میں نے خواہش بیان کی ہے، اگر پوری نہیں کر سکتے تو صاف صاف کہہ دو۔ مہرتاب نے اس کے الفاظ کی تلخی محسوس کی۔ شاید تم نہیں جانتی کہ قول دے کر پھر جانا مرد کی شان کے خلاف ہوتا ہے، تو پھر سوچتے کیا ہو؟ چوری میرا پیشہ نہیں اور قول نبھانا اپنا فرض سمجھتا ہوں، اب کروں تو کیا؟ میں نہیں جانتی میری پہلی خواہش پوری کرنے کے لیے تم کیا سوچتے ہو اور کون سا راستہ اختیار کرو گے۔ جو تمہارے جی میں آئے وہی کرو، اور تمہیں کرنا ہی کیا ہے؟ بس ایوان ماقلوب کے تہخانے میں گھس کر ایک بوسیدہ سی قبا ہی تو نکال لاؤ گے جو اتارو دیوتا کے پیٹ کے اندر ساگوان کے صندوقچی میں بند ہے۔ کیا میری خاطر تم یہ معمولی سا کام بھی نہیں کر سکتے؟ بھلا صدیوں پرانی قبا کی حیثیت ہی کیا ہے؟ نہ جانے تم کون سے وہموں میں کھو گئے ہو، حالانکہ جانتے ہو اگر میں چاہوں تو شاہ بنونید کے تمام خزانے اور سارے نوادرات صرف ایک رات کے اندر اندر کاشانہ زہرہ میں منتقل کر دیے جائیں۔ اس کے لیے مجھے صرف بیلشا زار کی محبت کا اقرار کرنا پڑے گا جو میں نہیں چاہتی، اور قلعہ اسگیلا کے تہخانے سے شاہ یوسفر کی وہ قبا کوئی بھی میری فرمائش پر اڑا کر لا سکتا ہے اور میرے قدموں میں ڈھیر کر سکتا ہے، لیکن میں قبا صرف تمہارے ہاتھ سے وصول کرنا چاہتی ہوں کیونکہ پسند کرتی ہوں اور تم سے اپنی محبت کا اقرار کر چکی ہوں۔ تو کیا امید رکھوں کہ تم میری مطلوبہ قبا لے آؤ گے؟ مگر میں بھی کیسی بے تکی باتیں کیے جا رہی ہوں۔ ارے میں جانتی ہوں تم وہ قبا ضرور لاؤ گے، اور میری دوسری دو خواہشیں بھی بہر طور پوری کرو گے، جن کی تکمیل کے بعد میری ہر شے تمہاری اور صرف تمہاری ہوگی۔ میری راحت افزا محبت
جس کو حاصل کرنے کے لیے لوگ تڑپتے ہیں، میری آنکھوں میں گھومتا ہوا پیار کا نشہ، میرے آرزوں کی رنگینیاں، کلائی کے پیچ و خم، زلفوں کی خوشبو، باتوں کی مٹھاس، غرض سر سے نو کے پا تک میری ہر شے تمہاری ہوگی۔ میں اپنا حسن، اپنی ساری دلکشی، ساری راحتیں تم پر نچھاور کر دوں گی۔ مہرتاب، میری زندگی میں آئے ہو تو وہم کے اندھیروں اور وسوسوں کی تاریکیوں سے بھی باہر آ جاؤ، اور میری محبت کے اجالوں میں آ کر اس دنیا کو غور سے دیکھو، جس کی تخلیق کا مقصد ہی حسن و عشق کی تکمیل ہے، اور میں اپنی ہر خواہش، ہر آرزو تمہارے ذریعے پوری کرنے پر اس لیے مصر ہوں تاکہ حسن و عشق اپنی انتہا کو پہنچ سکے۔ اب سمجھے میں نے اپنی آرزوؤں کی تکمیل کے لیے تمہیں ہی کیوں منتخب کیا؟ بس جو کچھ کہنا تھا وہ میں کہہ چکی۔